اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موت اور حیات کا ذکر فرمایا اور اس بات سے آگاہ فرمایا کہ وہ ذات مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ اسی نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے۔ اب ان آیات میں انسان کی تخلیق کی بات ہوگی، یعنی کائنات کی تخلیق کے بعد نوع انسانی کی تخلیق کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب تیرے رب نے فرمایا للملائکۃ، فرشتوں سے۔ جہاں بھی یہ اذ کا لفظ آتا ہے وہاں اذکر یعنی یاد کرو محذوف ہوتا ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ قال ربک، آپ کے رب نے فرمایا، کس سے؟ للملائکۃ، فرشتوں سے۔ ملائکہ ملک کی جمع ہے اور یہ الوکا سے مشتق ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا۔ ملک کو ملک اس لیے کہتے ہیں اور ملک بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے۔ یہ جن اور انس کے عالم کے علاوہ ایک اور عالم ہے، وہ رب العالمین کی بات ہوئی تھی نا، تو یہ بھی ذی روح مخلوق ہے، ایک غیبی جہان سے تعلق رکھنے والی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا اور ان کو مختلف ذمہ داریاں سونپی ہیں، کچھ وحی کے ساتھ مقرر ہیں جیسے جبریل علیہ السلام، کچھ بارش اور نباتات کے ساتھ جیسے میکائیل علیہ السلام، کچھ انسانوں کی روحیں قبض کرنے کے ساتھ جیسے ملک الموت، کچھ ہواؤں پر مقرر ہیں، بادلوں پر، کچھ اعمال لکھنے پر، کچھ جنت پر مقرر ہیں، وہاں کچھ کام کر رہے ہیں، کچھ جہنم پر کام کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ اور رسولوں کے درمیان ایک رابطے کا ذریعہ ہے، اسی لیے ان کو مرسل کہا گیا، اسی لیے ان کے نام کے اندر یعنی ملک، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف کاموں پر مقرر ہیں، بھیجے جاتے ہیں۔ اور فرشتے جو ہیں یہ اس اعتبار سے انسانوں سے مختلف ہیں کہ ان کے اندر قوت بھی زیادہ ہے، ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، ہمیں تو ان کی تعداد معلوم بھی نہیں، لیکن اس سے اندازہ لگائیں کہ آسمان پر ایک 4 انگلی جگہ بھی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ یا سجدے میں یا رکوع میں یا قیام میں نہ ہو،
اور آسمان آپ کو معلوم ہے زمین کے مقابلے میں کتنے بڑے ہیں. خوبصورت بھی بہت ہیں، ان کی قوت بھی بہت زیادہ ہے، اور ان کے اندر اخلاقی صفات بھی بہت ہیں، جن میں خاص طور پر یہ کہ یہ کبھی گناہ نہیں کرتے، کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی حکم ٹالتے نہیں، ہر بات مانتے ہیں، اور ہر وقت تسبیح کرتے رہتے ہیں اپنے کاموں کے ساتھ، جیسا کہ آگے اسی رکوع میں آئے گا. تو انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. جاعل جعل سے ہے، جس کے دو مطلب ہوتے ہیں قرآن میں. ایک مطلب ہوتا ہے خلق، پیدا کرنا، اور دوسرا مطلب ہے ہونا یا کرنا، سیرہ کے معنوں میں. اگر ایک مفعول ہو جعل کا تو اس کا مطلب ہوتا ہے خلق، اور جب دو مفعول ہوں تو پھر معنی ہوتا ہے سیرہ، یعنی کرنے کے معنوں میں، کرنے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خبر دی کیا کہ میں زمین میں ایک انسان کو بنانے والا ہوں. یہاں آدم علیہ السلام کو خلیفہ کہا گیا، اور وہ پھر تمام انسانوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو یہ خلافت تمام نوع انسانی کے لیے ہے. خلیفہ کا لفظ جو ہے یہ خلافت سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے نیابت. جیسے ایک شخص کے بعد دوسرا شخص اس کا نائب ہوتا ہے. مثلاً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے گئے تو آپ نے مدینہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا. تو انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اس کے کئی معنی بیان کیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک ہے کہ یہ اللہ کے لیے خلیفہ ہوگا. مراد اس سے یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو زمین پر نافذ کرے گا، جیسے داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، وہ بادشاہ تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات زمین پر نافذ کرتے تھے. دوسرا معنی ہے پچھلے لوگوں کا جانشین. انسان سے پہلے زمین پر جنات تھے، تو جنات جو تھے وہ یعنی انسانوں سے پہلے مکلف مخلوق تھے، اور انسانوں نے ان کے بعد زمین کی باغ ڈور سنبھالی، تو وہ جنات کے بعد آنے والے. خلیفہ کا لفظ خلیف سے ہے، اور خلیف خلف سے، اور خلف کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنے والا، یعنی جنات کے پیچھے آنے والے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، تو یہ بات درست نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہیں جانے والے نہیں. یعنی خلیف ہوتا ہے پیچھے آنے والا، بعد میں آنے والا. یعنی خلیفہ اس معنی میں تو اللہ کا کوئی ہو سکتا ہے کہ اللہ کا حکم نافذ کرے، لیکن جانشین کے معنوں میں نہیں. اللہ کا جانشین انسان نہیں ہو سکتا. اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ صرف آدم علیہ السلام خلیفہ نہیں ہے، بلکہ تمام بنی نوع انسان جو ہے وہ زمین پر اللہ کی طرف سے کچھ حکم یا کچھ ذمہ داریاں دے کر بھیجی گئی ہے، جن کو انہیں پورا کرنا ہے. اور اس میں انسانوں کا امتحان ہے. کیا امتحان ہے کہ انسان کرتا کیا ہے. اللہ نے تو آنر بخش دیا، اب انسان کے اوپر ہے کہ وہ اس زمین میں کیا کرتا ہے. اور پھر خلیفہ اس معنی میں بھی کہ انسانوں کی ایک جنریشن چلی جاتی ہے تو دوسری آتی ہے، دوسری کے بعد تیسری آتی ہے. مثلا ہمارے دادا کی جنریشن چلی گئی تو پھر ہمارے والد کی، اور والد کے بعد اب ہماری، اور پھر ہمارے بعد ہمارے بچوں کی. تو یعنی ایک جنریشن کے بعد ایک پیچھے آ رہے ہیں یعنی زمین پر. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ارادے کو فرشتوں پر پیش کیا، ملائکہ پر. قالوا، انہوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، انہوں نے کہا کہ کیا آپ زمین میں اس کو بنائیں گے جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا. فساد کا معنی پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، یعنی نافرمانی اور گناہ کے ذریعے زمین کے نظام کو بگاڑنا. اب فرشتوں کی یہ بات اللہ تعالیٰ پر اعتراض نہیں تھی، اور نہ ہی کوئی بنو آدم سے ان کو حسد تھا، کیونکہ ان کے اندر برے جذبات نہیں پائے جاتے، بلکہ ان کا سوال انسان کی پیدائش کی حکمت معلوم کرنے کے لیے تھا، بات کو سمجھنے کے لیے تھا. اور ان کا یہ مطلب بھی نہیں تھا کہ آدم علیہ السلام زمین میں فساد کریں گے. مراد ان کی ذریت ہے، اولاد ہے کہ جو ان کے بعد آئیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو انسان کا زمین میں فساد کرنا کیسے پتا چلا؟ کوئی غیب کا علم جانتے تھے؟ تو اس کے بارے میں علماء ایک وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کو یہ بات لوح محفوظ سے پتا چلی کہ جو ایک انسانی نسل آئے گی وہ زمین میں کیا کچھ کرے گی. دوسری بات یہ کہ انہوں نے پچھلی ہسٹری سے دلیل لی، یعنی انسانوں سے پہلے زمین پر جو جنات تھے انہوں نے زمین میں بہت فساد کیا تھا. اور تیسرا یہ کہ انہوں نے خلیفہ کے لفظ سے یہ بات سمجھ لی کہ خلیفہ جھگڑے ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان انصاف اور عدل قائم کرتا ہے. تو انہوں نے اندازہ کر لیا، گیس کر لیا کہ زمین پر جھگڑے اور فساد ہوں گے، تو پھر انسانوں میں سے ہی کچھ اس کی اصلاح کریں گے.
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی حمد کے ساتھ آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. تسبیح کا معنی ہوتا ہے پاک قرار دینا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک ہے، یعنی ہر طرح کے نقص سے پاک ہے، اس کے کمال یا پرفیکشن میں کسی قسم کی کوئی کمی ہی نہیں، یعنی ایبسولوٹلی پرفیکٹ. اور تیسرا یہ کہ وہ مخلوق کی مماثلت سے پاک ہے، کہ مخلوق میں سے کسی جیسا نہیں، لیسا کمثلہ شیء. مطلب یہ ہے نسبح بحمدک کہ ہم ایسی پاکیزگی اور تسبیح بیان کرتے ہیں جس کے ساتھ حمد بھی ملی ہوئی ہے، یعنی صرف آپ کو نقص سے پاک نہیں قرار دیتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں، یعنی آپ کے کمال کو ثابت بھی کرتے ہیں. اور صرف اتنا ہی نہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، مزید یہ کہ ہم آپ کو پاک قرار دیتے ہیں. اب یہ تسبیح سے بھی آگے کی درجے کی چیز ہے. تقدیس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے بری قرار دینا، خالی کرنا. یہ تطہیر سے بھی ایک درجہ آگے ہے، یعنی پاک کرنے سے بھی. تسبیح کا مطلب ہے نامناسب چیز کی نفی کرنا، اور تقدیس کا مطلب ہے شایان شان چیز کو ثابت کرنا، یعنی جو آپ کی شان ہے ہم اس کو ثابت کرتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں. اور لکا کا معنی کیا ہے؟ لام یہاں اختصاص کا معنی بھی دیتا ہے، یعنی مراد ہی کہ اخلاص کے لیے. نقدس لک، صرف تجھے ہی ہم مقدس قرار دیتے ہیں. اور استحقاق یعنی حق ثابت کرتے ہیں کہ آپ ہی کا حق ہے کہ آپ کی پاکیزگی بیان کی جائے، آپ کے علاوہ کسی اور کا حق نہیں ہے. اور فرشتے جو ہیں وہ ہر وقت تسبیح میں مشغول رہتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ رات اور دن تسبیح کرتے ہیں، دم نہیں لیتے، کسی وقت رکتے ہی نہیں. اور ہم کتنی تسبیح کرتے ہیں؟ یعنی فرشتوں کی تسبیح ایسے ہی ہے جیسے ہمارا سانس لینا. جیسے ہم سانس لینے سے جاگتے ہوئے اور نہ سوتے ہوئے کسی وقت دم لیتے ہی نہیں، یعنی وقفہ کرتے ہی نہیں، ایسے ہی فرشتے بھی تسبیح سے بے نیاز ہوتے نہیں. انہیں نہ تو کچھ کھانا پینا ہوتا ہے، نہ شادی کرنی ہوتی ہے، نہ ان کا کوئی بزنس تجارت ہے، نہ ان کی کوئی زراعت ہے. ان کا کام صرف جو ان کی خاص ڈیوٹی ہے، جو کرنے کا کام ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ تسبیح، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتے ہیں، جو بھی انہیں حکم ملتا ہے، اور اس کے ساتھ تسبیح، تقدیس، تحمید کرتے رہتے ہیں. سورۃ صافات میں بھی آتا وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ کہ ہم تسبیح کرنے والے. وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی ہر وقت تسبیح کرتے رہتے ہیں. حاملین عرش 8 ہیں، 8 فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. ان میں سے 4 کہتے ہیں سبحانک وبحمدک علی حلمک بعد علمک، اور 4 کہتے ہیں سبحانک وبحمدک علی عفوک بعد قدرتک. مطلب کیا ہے؟ تو پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ اس بات پر کہ تو سب کچھ جاننے کے بعد بھی حلم اور بردباری سے کام لیتا ہے. ہماری ساری غلطیاں، خطائیں تجھے پتہ ہے، پھر بھی تو معاف کرتا رہتا ہے. اور تو پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ کہ تو قادر ہونے کے بعد عفو و درگزر سے کام لیتا ہے، یعنی سزا دینے پہ قادر ہے پھر بھی معاف کرتا رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل کلام کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے یا اپنے بندوں کے لیے چنا، اور وہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ. اس کی تکرار کرتے رہنا چاہیے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ. اور اس کے بے شمار فائدے. ایک کارڈ بھی ہے تسبیحات کا، اس میں بہت سی احادیث جمع کی گئی ہیں کہ جن میں تسبیحات کے فائدے ہیں، اور خاص طور پر رنج و غم اور دل کی تنگی اور گھٹن کو دور کرتی ہے. یعنی اگر آپ کا دل بوجھل ہو رہا ہو یا کسی پریشر میں آ رہا ہو تو آپ کو تسبیح کی کثرت کرنی چاہیے. بہرحال یہ فرشتوں کا کلام ہے اور انہوں نے اس کا اقرار کیا. قال انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ تعالیٰ نے کوئی لمبی بات نہیں کی اور یہ نہیں کہا تم کہتے تو ٹھیک ہی ہوگا تو ایسے ہی، لیکن پھر بھی میں پیدا کرنا چاہتا ہوں، اور وہ کچھ اور بھی کریں. کوئی وضاحت نہیں، کوئی کلیریفیکیشن، کچھ نہیں دی. صرف کیا فرمایا ایک جلالی شان کے ساتھ، انی اعلم ما لا تعلمون، میں یقیناً وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی جو حکمت آدم اور اس کی اولاد کو زمین پر پیدا کرنے کی میں جانتا ہوں، تم اس سے بے خبر ہو. یعنی اس میں صرف فساد کرنے والے اور خون بہانے والے ہی نہیں ہوں گے، بلکہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین بھی ہوں گے. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرشتوں سے باقاعدہ کلام کرتے ہیں، انہیں احکامات بھی دیتے ہیں، اور یہاں تو باقاعدہ ان سے سوال جواب ہوئے ہیں. پھر اسی طرح آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا، لیکن آپ نے ہمیں قرآن کے ذریعے یہ سارا واقعہ بتایا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول تھے اور آپ پر وحی آتی تھی.
پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ فرشتوں پر ایمان لانا ارکان ایمان میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے بعد فرشتوں کا ذکر بھی کیا ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ، یعنی پہلے اللہ کا ذکر اور پھر ساتھ ہی فرشتوں کا ذکر، کیونکہ وہ غیبی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارا ان پر ایمان لانا ضروری ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ زمین کے انتظام کے لیے انسان کو اختیار دیا گیا خلیفہ کا لفظ کہہ کے، کیونکہ خلیفہ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ اختیار. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا تقدیر لکھی ہوئی ہے اور ہمارے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں، تو جو ہونا ہے بس وہی ہو جانا ہے، ہم تو مجبور ہیں. تو ہم مجبور نہیں ہیں. کیا خلیفہ مجبور ہوتا ہے؟ خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ با اختیار ہوتا ہے. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمیں چوائس دی گئی ہے، اختیار دیا گیا ہے. پھر اسی طرح خلیفہ جو ہوتا ہے وہ امیر بھی ہوتا ہے، یعنی وہ لیڈ بھی کرتا ہے اور معاملات کا انتظام بھی سنبھالتا ہے. تو زمین کے معاملات کا انتظام بھی انسان کے سپرد کیا گیا، زمین کو آباد کرنے کا، زمین کو بسانے کا اور زمین پر بہت سے کام کرنے کا. اور پھر آپ دیکھیے کہ فساد اور خون بہانے کی مذمت ہے ہمارے دین میں، اور فرشتے انسانوں کے فساد اور خون بہانے کو ناپسند کرتے ہیں کیونکہ وہ خود بہت اطاعت گزار ہے نا. تو فساد جو ہے یہ نافرمانی کی انتہا ہے نا، حد سے نکل جانا، بگاڑ دینا کسی چیز کو، اس کی اصل شکل سے نکال دینا، جو وہ اصل میں ہے اس سے ہٹا دینا. اب یہ آپ دیکھیں جیسے ٹرانسجینڈر ہے تو تخلیق کے کام کو بگاڑ دینا. اللہ نے کچھ پیدا کیا، انسان کچھ اور بننے کی کوشش کر رہا ہے، انسان کئی جانور بننے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ پھر فساد میں آ جاتی ہیں، نظام بگڑ جاتا ہے. بعض فساد ذہنی ہوتے ہیں اور بعض فساد حسی ہوتے ہیں جو زمین پر بھی نظر آتے ہیں اور خود انسان کے اپنے اندر بھی ہوتے ہیں. اور خون بہانا انتہا درجے کا ظلم ہے، یعنی قتل جو ہے آخری درجے کا بڑا گناہ ہے جس میں کسی کی زندگی لے لی جاتی ہے. اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں. پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں نے اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کہیں پر ضرورت پیش آ جائے اپنی کسی صفت کے بیان کرنے کی تو بغیر ریاکاری اور فخر کے آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ ہر وقت ڈینگے مارنا شروع کر دے انسان اور ہر وقت اپنی پاکیزگی بیان کرے اور اپنی تسبیحات کا ذکر کرے. لیکن مثلاً آپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، شاگردوں کی تربیت کرتے ہیں اور اس میں آپ اپنی ذاتی زندگی کی کوئی مثال دیتے ہیں تو یہ بڑا ایک افیکٹو میتھڈ ہوتا ہے. مثلاً آپ اگر اپنے بچے کو بتاتے ہیں کہ میں نے 10 سال کی عمر میں یہ کام کر لیا تھا تو وہ فوراً کیا کرے گا؟ کمپیئر کرے گا، میں 10 سال کا ہو چکا ہوں، میں نے کیا ابھی تک کہ نہیں کیا. کیونکہ انسان کے اندر ایک کمپٹیشن کی حص موجود ہوتی ہے، چاہے وہ ماں باپ ہوں ان سے بھی کہیں نہ کہیں کمپیٹ کر رہا ہوتا ہے، چاہے آپس کے سبلنگز ہو. تو اس طرح اگر کیا جائے کہ میں نے مثلاً 10 سال کی عمر میں قرآن ختم کر لیا تھا تو اب یہ بتانا کسی کو کہ میں نے اتنے سال کی عمر میں یہ کام کر لیا تھا، اگر اس کے پیچھے نیت کی خرابی نہیں ہے اور کوئی اپنی بڑائی کا اظہار نہیں ہے تو ایسی چیزوں کا ذکر کیا جا سکتا ہے. یعنی انسان کو اپنا تعارف کرانے کے لیے اتنا زیادہ کثر نفسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کیا ہے اور کیا. اسی طرح وائس ورسا اپنا سی وی بناتے ہوئے ایگزیجریشن بھی نہ کریں کہ جو آپ نہیں ہے وہ جھوٹی باتیں اس میں ڈال دیں، وہ بھی انتہائی غلط ہوگا. تو دکھلاوا اور فخر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاکیزہ مت ٹھہراؤ. پھر اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے بہت زیادہ اللہ کی تعظیم بجا لاتے ہیں اور تسبیح کرنا جو ہے یہ تعظیم بجا لانے میں ہے. اور اس آیت سے تسبیح کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے. تسبیح پڑھنے سے انسان کے گناہ مٹتے ہیں، تسبیح میزان میں بھاری کلمات ہیں، سونا چاندی خرچ کرنے اور جہاد سے افضل عمل بھی ہے اللہ کا ذکر، اور اس میں خاص طور پر تسبیح. اور ذکر کرنے سے شیطان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. ذکر جو ہے انسان کے اندر سکون پیدا کرتا ہے، دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. اور ایک اور بات یہ کہ فرشتے غیب نہیں جانتے، انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی جو اللہ کا علم ہے اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے کہ کوئی بھی اللہ کا شریک ہے، جن غیب جانتے ہیں یا فرشتے غیب جانتے ہیں، تو یہ شرک میں شمار ہوتا ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
اور اس نے آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان سب کے نام بتاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر فضیلت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس خصوصیت سے نوازا جو فرشتوں کے اندر نہیں تھی، اور وہ کیا تھی کہ تمام چیزوں کے نام سکھا دیے جو فرشتوں کو معلوم نہیں تھے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ یہ کہ فرشتوں پر خلیفہ کے پیدا کرنے کی مصلحت اور حکمت ظاہر ہو جائے، اور انہیں یہ پتہ چل جائے کہ آدم کو یہ فضیلت علم کی بنا پر حاصل ہوئی ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھا دیے آدم کو۔ کس نے سکھائے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ کیا سکھائے؟ الاسماء، اسم کی جمع ہے، اور کلھا سارے کے سارے۔ اب یہ سارے کون سے ہیں؟ اس کے بارے میں علماء کے دو اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ یہ ان سب چیزوں کے نام تھے جو اس وقت موجود تھیں، ظاہر تھی، نظر آ رہی تھی، جو ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں جو کچھ تھا ان سب چیزوں کی پہچان کرا دی، یا یہ ان چیزوں کے نام تھے آئندہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو جن سے واسطہ پیش آنے والا تھا۔ بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ساری زبانیں سکھا دی، اور ان زبانوں میں چیزوں کے جو جو نام تھے اور دنیا میں جو جو آئندہ آنے والی تھی، جیسے لیپ ٹاپ اور مائکرو فون اور ان سب چیزوں کے بھی نام آدم کو سکھا دیے۔ دنیا سے متعلق ہر چیز کا علم ان کو دے دیا، یہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ کلھا سے وہ یہ مراد لیتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہی نام ہیں جو لوگوں میں متعارف ہیں، مثلاً انسان، حیوان، زمین، آسمان، پہاڑ، تری، خشکی اور جانوروں کے نام۔ اور ابن کثیر کا کہنا ہے کہ صحیح بات یہی ہے کہ آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام، ان کی صفات اور افعال سکھا دیے گئے تھے، یعنی جس دنیا میں بھیجا جا رہا تھا کہ یہ چیزیں ہیں کیا، وہ کس کام کے لیے، کس مقصد کے لیے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا انسان پر فضل اور اکرام تھا کہ جس نے انسان کو یہ سب کچھ سکھایا۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر انسان دنیاوی علوم اچھے مقصد کے لیے سیکھتا ہے تو وہ بھی ایک عبادت ہے۔ مثلا آپ باٹنی کا علم حاصل کرتے ہیں، زوالوجی پڑھتے ہیں، آپ کیمسٹری پڑھتے ہیں، آپ فزکس پڑھتے ہیں، آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، نیت درست ہونی چاہیے، طریقہ صحیح ہونا چاہیے، مقاصد صحیح ہونے چاہیے، تو یہ سب کا سب بھی عبادت ہے۔ کیونکہ بعض اوقات طالب علم ان چیزوں کو پڑھنے سے گھبراتے ہیں، اس کو پڑھ کے کیا ملے گا، کوئی ثواب تو ہے نہیں ثواب ہے۔ ثواب کس کی بنا پہ ہوتا ہے؟ نیت کی بنا پر، انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے۔ اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام جو ہمارے باپ ہیں ان کو یہ سب کچھ سکھایا۔ اگر وہ نہ سیکھتے اور ان کو نہ سکھایا جاتا تو ہم پھر جاہل کے جاہل ہی ہوتے اور ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ مختلف چیزیں کیا ہیں۔ آج بھی نہیں معلوم، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم اور حکمت دی، اس میں درجات ہیں انسانوں کے۔ کچھ لوگ بہت کچھ جانتے ہیں اور کچھ لوگوں کی ووکیبلری بہت ہی پور ہوتی ہے، اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کو علم سے کتنی دلچسپی ہے اور کون کتنا جاننا اور سیکھنا چاہتا ہے۔ تو علم ایسی چیز ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، اس لیے ربی زدنی علما پڑھتے ہی رہنا چاہیے۔ پھر اللہ کا کام ہے، آپ نے مانگ لیا کہ وہ کس شکل میں آپ کو کس چیز کا علم کتنا زیادہ دے دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ علم کے ساتھ ہی درجات ہیں، والذین اوتوا العلم درجات، درجات کی بلندی علم کے ساتھ ہے، اس لیے علم سیکھنے میں کبھی بھی پیچھے نہ رہیں۔ ثم عرضهم على الملائکة فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا ان کا امتحان لینے کے لیے کہ آیا وہ جانتے ہیں یا نہیں۔ تو ان سے کہا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، یعنی اپنے بات سے مراد اپنے گمان میں، اپنے خیال میں کہ تم اس بنائے جانے والے خلیفہ سے افضل ہو۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ طریقہ کتنا حکمت پر مبنی ہے، یعنی فرشتوں کو ان کے سوال پر کوئی ڈانٹ نہیں پلائی گئی، کوئی ان کے ساتھ آرگیومنٹ نہیں کی گئی، بلکہ ایک ایسا طریقہ اختیار کیا گیا کہ جس سے وہ خود ہی سمجھ جائیں، ان کا ایک ٹیسٹ لے لیا گیا۔ یہ سب چیزیں بھی قرآن سے سیکھنے کی ہیں کہ اگر کوئی آپ کے کام پر اعتراض کرتا ہے، اس کو آپ کا طریقہ سمجھ نہیں آ رہا یا آپ کا کام سمجھ نہیں آ رہا، ایسا روز ہی ہوتا ہے نا۔ اس آیت سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں اس میں ایک یہ کہ یہ اللہ کا بندوں پر جو سب سے بڑا احسان ہے، اور آدم علیہ السلام کو سب سے پہلی جو چیز دی گئی تھی وہ کیا ہے؟ علم۔ الرحمن علم القرآن، قرآن کی تعلیم بھی اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے۔ اور پھر اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ علم کا سورس اللہ ہی کی ذات ہے، ہمارے پاس جو بھی ہے اللہ ہی کا دیا اور سکھایا ہوا ہے، اور جس کے پاس جتنا زیادہ ہے
اس پر اللہ کا اتنا زیادہ فضل ہے اگر وہ اس علم پر عمل بھی کرتا ہے اور اسے آگے بھی سکھاتا ہے اور اس میں مسلسل محنت کرتا ہے. اس لیے یہ آپ سب پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کا ایک حصہ سنجیدگی کے ساتھ اپنے وقت کا ایک بڑا حصہ علم سیکھنے میں لگانے کا موقع مل گیا ہے، اور یہ سارے وسائل آپ کے لیے جمع ہو گئے کہ جس کی وجہ سے آپ اتنا عظیم کام کرنے کے قابل ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے علم سکھانے کے لیے انبیاء کو بھیجا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کے تعلیم دی، وَعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. اور آدم علیہ السلام کی فضیلت بھی فرشتوں پر کس وجہ سے ہوئی؟ علم کی وجہ سے. وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. تو علم کا سیکھنا جو ہے ہر مسلمان پر فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اور عمل سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور علم سے ہی اللہ کی خشیت حاصل ہوتی ہے، جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے علم سیکھنے سے آتا ہے. انما العلم بالتعلم. ماں کے پیٹ سے کوئی بھی علم لے کے نہیں پیدا ہوتا، اس کے لیے ایفرٹ لگانی پڑتی ہے. اور پھر جب انسان سیکھنے کے لیے قدم بڑھاتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں خود سکھا دے گا. اور علم کے لیے انسان کو ایفرٹ لگانی چاہیے، اپنے گھر سے بھی نکلنا چاہیے، اور علم والوں کی طرف رجوع بھی کرنا چاہیے. ان کے لیے عاجزی اختیار کرنی چاہیے کہ وہ بہتر سے بہتر سکھاتے رہیں. جستجو میں رہنا چاہیے اور علم میں اضافے کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے. اور پھر علم حاصل کرنے کے بعد امتحان دینے سے بالکل نہیں ڈرنا چاہیے کیونکہ علم کا امتحان ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا اور پھر ان کا بھی امتحان لیا اور وہ پاس ہو گئے تھے. یعنی انہوں نے سارے نام بتا دی جیسے اگلی آیت میں آتا ہے. لیکن فرشتوں کا امتحان لیا علم میں تو پاس نہیں ہوتے. ڈزنٹ میٹر، اٹس اوکے اگر آپ کبھی امتحان میں پاس نہ ہو. فرشتے بھی تو پاس نہیں ہوئے تھے، تو اسے ڈرنا نہیں چاہیے امتحان سے. وہ امتحان تو ہوتے ہیں ہمیں آگے بڑھانے کے لیے. اسی طرح اگر آپ کا سبق سنا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو سبق آ جاتا ہے، کچھ کو لفظ بھول جاتا ہے، تو اس سے نہ شرمندہ ہونا چاہیے، نہ ڈرنا گھبرانا، کچھ بھی نہیں. بس ٹھیک ہے، محنت اصل چیز جو دیکھی جائے گی وہ یہ لیس للانسان الا ما سعی. انسان نے کوشش کتنی کی. اگر آپ کوشش کر رہے ہیں اور اپنا وقت لگا رہے ہیں قرآن کے ساتھ، یہ آپ کے اعمال نامے میں جا رہا ہے. اور اگر اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں تب بھی ڈبل اجر تو کہیں نہیں گیا. اور پھر یہ ہے کہ طالب علموں کو چیلنج کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ گرو کرے، ورنہ وہ اسٹیٹک ایک جگہ پر کھڑے ہو جائیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے. اور کچھ لوگ صرف اس لیے لسنر بنے رہتے ہیں کہ ان کو امتحان نہیں دینا، تو امتحان سے نہیں ڈرنا. ٹھیک ہے. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہم کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا. بے شک تو خوب علم رکھنے والا، بہت حکمت والا ہے. فرشتوں کو بات سمجھ میں آ گئی اور فوراً ہی اپنی کم علمی اور عجز کا احساس ہو گیا. تو انہوں نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اقرار کر لیا اور کہا کہ تو پاک ہے اللہ، ہمارے پاس تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا. یہاں پھر وہ جو تسبیح کرتے ہیں نا، اس کی عملی مثال کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہوئے پھر تسبیح بیان کی سبحانک، اور پھر اعتراف کیا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں دیا، اور آدم کو تو نے زیادہ دیا تو وہ زیادہ جانتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اگرچہ ان کا علم کم ہے لیکن پھر بھی وہ اللہ کے مقرب ہیں. کس بنا پر؟ اطاعت اور یہاں عاجزی کے اظہار کی بنا پر، عاجزی کا اظہار. فرشتے اتنی عبادت کرتے ہیں کہ دم نہیں لیتے، سانس کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، پھر بھی عاجزی ہے ان کے اندر، اعتراف ہے اپنی کمی کا. اور ہم تھوڑا سا کوئی کام کر لیں تو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں. اس سے باہر نکلنا چاہیے ہمیں. اور پھر آپ دیکھیے فرشتے کس طرح ادب سے بات کرتے ہیں. سبحانک، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں. انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی بہت جاننے والے، بہت حکمت والے ہیں. العلیم اور الحکیم دونوں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. العلیم اس ہستی کو کہا جاتا ہے جس نے اپنے علم کے ذریعے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہو. خوب علم یعنی ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. تو ہر چیز کا کامل علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. ماضی، حال، مستقبل، سب کچھ اس کے علم میں. ذرے برابر بھی کوئی چیز زمین اور آسمان میں ایسی نہیں جو اس سے چھپی ہوئی ہو. اور الحکیم اس ہستی کو کہتے ہیں جو کامل حکمت کی مالک ہو اور کوئی مخلوق اس کی حکمت سے باہر نہ ہو.
تو اللہ تعالیٰ کا ہر کام، ہر فیصلہ، ہر تقدیر، شریعت کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہے. تو اس آیت سے جو باتیں ہم سیکھتے ہیں ان میں سے پہلی بات یہ کہ فرشتوں کا صرف انہی چیزوں کا علم ہے جو اللہ نے انہیں سکھایا. جو بادلوں پر اور پانی پہ فرشتہ مقرر ہے وہ اپنے فیلڈ کو ہی جانتا ہے، اور جو جان نکالنے پر ہے تو وہ اپنا ہی کام جانتا ہے. کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے فیلڈ کا ماسٹر ہے، ہر چیز نہیں جانتے. اور فرشتے بھی غیب کا علم نہیں جانتے. اور فرشتوں کے اندر عاجزی بھی ہے، اور جس بات کا انہیں علم نہیں تھا انہوں نے گیس کر کے اور غلط طریقہ اختیار کر کے اپنے علم کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی. بہت بڑا سبق ہے اس میں کہ انسان کو وہ بات ہرگز نہیں کرنی چاہیے جس کا اسے علم نہ ہو، چاہے دین میں ہو چاہے دنیا میں ہو. کسی انسان کے بارے میں کوئی آپ سے پوچھے آپ فلاں کو جانتے ہیں، تو یہ نہیں کہ اپنا علم جھاڑنے کے لیے اور ثابت کرنے کے لیے کوئی آپ جھوٹ گڑھ لیں، کوئی امیجنیشن سے کام لیں. ہاں میں اس کو جانتی ہوں، وہ فلاں نہیں، سمپل کہیں مجھے معلوم نہیں، آئی ایم سوری آئی ڈونٹ نو. یعنی میں آپ کی مدد نہیں کر سکتی اگر آپ اس کے بارے میں معلومات کر رہے ہیں تو میں نہیں جانتی. زندگی کے ہر فیلڈ کے بارے میں، یعنی لوگوں کو آپ علم کی بنا پر ہی مشورہ دیں، علم کی بنا پر فتویٰ دیں. فتویٰ تو خیر نہیں دیتے، لیکن فتویٰ سے مراد ہوتا ہے جواب کسی سائل کا. اور کسی نے آپ سے کوئی سوال پوچھا ہے اور آپ کو نہیں آتا، کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں نہیں معلوم. امام مالک کے پاس مغرب سے یعنی موراکو کی طرف سے بہت دور سے ایک طالب علم آیا اور اس نے آپ کی بہت تعریف سن رکھی تھی کہ آپ بہت بڑے امام ہیں اور بہت بڑے اسکالر. تو ان سے ایک دفعہ ایک سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ لا ادری، نہیں آتا جواب. پھر دوسرا، تو وہ پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا میں واپس جا کے کیا بتاؤں گا؟ انہیں کہا جا کے کہنا کہ مالک کو نہیں پتا، وہ نہیں جانتا. جتنے بڑے بڑے علماء ہیں انہیں کسی بھی مسئلے کے بارے میں اپنی لا علمی اور اپنی کم علمی کا اعتراف کرنے میں کبھی مشکل نہیں ہوئی کہ میں یہ نہیں جانتا، مجھے اس کا نہیں معلوم. یعنی بعض اوقات آپ کو حرج محسوس ہوتا ہے، شرمندگی محسوس ہوتی ہے. لوگ کہیں گے اتنے سالوں سے پڑھا رہی ہیں، ایک اتنا چھوٹا سا لفظ بھی نہیں پتا، وہ کیا پڑھا رہی ہیں؟ جو آتا وہی پڑھا رہے ہیں، بس جو نہیں آتا وہ نہیں پڑھا رہے. تو اس لیے اگر آپ سے بھی کوئی پوچھے تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ فوراً کہیں مجھے صرف اتنا معلوم ہے، اس سے آگے میں نہیں جانتی. چاہے کسی انسان کے بارے میں ہو، چاہے کوئی فقہی مسئلہ ہو، چاہے کوئی سیاست پہ بات ہو، یا کوئی ریسیپی ہو، یا کوئی بھی چیز، یعنی دین کی بات ہو یا دنیا کی بات، دونوں میں یہی اصول رکھیں، جو نہیں پتا وہ نہیں پتا. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیٹ می چیک، میں معلوم کرتی ہوں، اور پھر اس بہانے آپ بھی اپنے علم میں اضافہ کر لیں، اللہ سے مدد مانگے. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا. ایسی بات کے پیچھے مت پڑو جس کا تجھے علم نہیں، کیونکہ اس کے متعلق کان، آنکھ، دل سب کی باز پرس ہوگی. جو نہیں دیکھا وہ کیوں کہا میں نے دیکھا، جو نہیں سنا وہ کیوں کہا میں نے سنا. یعنی جس چیز کے بارے میں آپ جانتے ہی نہیں مت کہے کہ میں جانتا ہوں. کیا کہنا چاہیے؟ واللہ اعلم. آپ دیکھیں گے کہ علماء جب بھی جواب دیتے ہیں کسی سوال کا تو کیا لکھتے ہیں؟ واللہ عالم، اور کبھی لکھتے ہیں واللہ عالم بالصواب، صواب صاد کے ساتھ، یعنی صحیح بات کا تو اللہ ہی کو علم ہے، میرے علم کی حد تک مسئلہ یوں ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ان دو صفات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے، وہ مکمل علم والا ہے، اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. وہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، تمام بندوں کے سارے کاموں کو جانتا ہے، ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے، نگاہوں کی خیانت تک کو جانتا ہے، سینوں کے بھید جانتا ہے، سرگوشیوں کو جانتا ہے. اور الحکیم یعنی خوب حکمت والا ہے. اس کے جتنے بھی احکامات ہیں، چاہے کونی قدری ہیں یا شرعی ہیں. کونی قدری سے متعلق یہ بارش برسانے کا حکم ہے یا برف برسانے کا، تو یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی حکمت ہے. یعنی کوئی کہے نا بہت برف پڑ رہی تو پھر اللہ کو پتا ہے، اللہ اس کی حکمت جانتا ہے کہ اس سال اتنی کو نہیں برس رہی، تب بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. حکمت اس کی اللہ ہی کو پتا ہے کہ وہ اس نے کیوں یہ ڈیسائیڈ کیا ہے، یا ضرورت سے زیادہ برسا دی ہمارے خیال میں ضرورت سے زیادہ، جبکہ اس کے اندر پتہ نہیں کیسی کیسی حکمتیں ہوں گی یہ سب کچھ کرنے کی. اسی طرح چیونٹی کیوں پیدا کی، چڑیا کیوں پیدا کی، یہ بھی اللہ ہی کو پتا ہے. سانپ کیوں پیدا کر دیا، چھپکلی کیوں پیدا کر دی، کاکروچ کیوں پیدا ہو گیا، اللہ ان کی حکمتیں جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم
السماوات والأرض إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتاؤ۔ پھر جب اس نے انہیں ان سب کے نام بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم فرشتوں کو ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ، تو آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام جو بہت سارے تھے فر بتا دیے، کوئی غلطی نہیں کی۔ تو فرشتے آدم علیہ السلام کے علم اور فضل کے قائل ہو گئے۔ عمل بولتا ہے نا، زبانی دعووں کا فائدہ نہیں ہوتا، اور وہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ آدم کے پاس اتنا علم ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی خوب جانتا ہوں۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم، فرمایا اے آدم ان کو ان سب چیزوں کے نام بتا دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ فرشتے یہ جان لیں کہ آدم کے پیدا کیے جانے کی ایک حکمت ہے اور اس کے کچھ مقاصد ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں ہیپیزٹ دنیا بنا دی اور ہمیں یوں ہی ایسے بے مقصد بھیج دیا، بے فائدہ بھیج دیا اور ہم بس یہاں جانوروں کی طرح رہیں اور چلے جائیں۔ نہیں، اس سب کے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کچھ حکمتیں ہیں، کچھ ہمیں سمجھ میں آتی ہیں اور کچھ نہیں بھی آتی، لیکن یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں بنایا گیا، بیکار نہیں ہے۔ قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، غیب کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، جو چیز آنکھوں سے اوجھل ہے، جس کا ہم مشاہدہ نہ کر سکتے ہوں، جو ہماری حس سے احساس سے غائب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی تاکید کے ساتھ وضاحت کر دی۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں کو اچھی طرح قائل کر دیا اور وہ قائل بھی ہو گئے۔ یعنی قال الم اقل لکم، کیا میں نے پہلے ہی نہیں کہا تھا تم سے؟ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مخفی چیزوں کو بھی اسی طرح جانتا ہوں جس طرح ظاہری چیزوں کو جانتا ہوں، اور مجھے اس کبر اور غرور کا بھی علم ہے جسے ابلیس نے اپنے دل میں چھپایا ہوا تھا۔ فرشتوں نے نہیں، یہاں اشارہ ابلیس کی طرف ہے۔ آپ کہیں گے کہ پھر جمع کا صیغہ کیوں آیا ہے؟ یعنی اگر ایک کے دل میں کبر غرور تھا جو اللہ نے یہاں ایکسپوز کرنا تھا، یہ بھی ایک حکمت تھی کیونکہ آگے سجدہ کروایا جائے گا آدم کو۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کوئی کام کرتا ہے لیکن جماعت کو مخاطب کیا جاتا ہے، یہ زبان کے کام اسلوب ہے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب حکم سنا انبئہم باسمائہم تو فوراً حکم کی تعمیل کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات مان کے فرشتوں کو نام بتا دیے۔ اس سے کیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے تو پھر مان لینا چاہیے بغیر اس کی وجہ پوچھے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا کیوں، ان کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، نہیں، حکم آیا مان لیا، یہی اطاعت، یہی عبادت۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ فرشتوں کے بھی کچھ ارادے ہوتے ہیں، فرشتے بھی کچھ چیزیں اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور فرشتے بھی دل و دماغ رکھتے ہیں۔ اعلم ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم نے بات ظاہر کر دی، اور جو تمہارے دل میں ہوتا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ غیب کا علم رکھتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا
اور وہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا. یہاں آدم علیہ السلام کا دوسرا شرف بیان ہو رہا ہے، ان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. پچھلی آیات سے پتہ چلا کہ ان کو علم دیا گیا سب سے زیادہ، وہ ان کا شرف تھا، اور یہاں اس علم کی بنا پر اب فرشتوں سے سجدے کا شرف. اور یہ سجدہ حقیقی معنوں میں سجدہ تھا. سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تعظیمی اور ایک عبادت کا. تو یہاں پر تعظیم کا سجدہ مراد ہے، اور ویسے بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے حکم دے. تو اب کیا ہوا؟ سارے فرشتے جھک گئے سوائے ابلیس کے، یعنی سب نے اپنی پیشانی زمین پر ٹکا دی. اور کامل سجدہ کون سا ہوتا ہے؟ جیسے نماز کا، جس میں پیشانی، ناک، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور 2 پاؤں زمین پر لگنے چاہیے. 7 اعضاء پر سجدہ ہوتا ہے. اگر کسی نے سجدہ صرف پیشانی پہ کیا اور ناک نہیں کیا تو سجدہ نہیں ہوا. یہ ایک زائد فائدہ تھوڑا سا بتا رہی ہوں تاکہ ہم اپنے سجدوں کو بھی چیک کر لیں. کچھ لوگ گھٹنوں پر ایسے اٹھتے ہیں کہ پاؤں ہی پیچھے سے اٹھا لیتے ہیں، یہ بھی درست نہیں. بہرحال تو یہ سجدہ اکرام اور تعظیم کا تھا، عبادت کے طور پر نہیں تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کو حکم دیا. یاد رکھیے پچھلی شریعتوں میں بھی تعظیم کا سجدہ جائز تھا، ٹھیک ہے، جس کی مثال کہاں ملتی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں، کہ جب انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ رأیتہم لی ساجدین، اور پھر وہ خواب حقیقت ہوا اور سارے بھائی ان کے آگے سجدے میں گر گئے. ہماری شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں، صرف عبادت کا سجدہ ہے، سجدہ عبادت. بہرحال فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا. ابلیس جو ہے وہ جنوں کا باپ ہے، یعنی ان کا لیڈر، جیسے انسانوں کا باپ آدم علیہ السلام ہے، اس نے انکار کر دیا. یہاں یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکم تو فرشتوں کو ملا تھا تو وہ کہاں سے آ گیا؟ کہا جاتا ہے کہ بہت عبادت گزار ہونے کی وجہ سے اس کا اٹھنا بیٹھنا دوستی فرشتوں کے ساتھ ہو گئی تھی. تو جس وقت یہ حکم ملا تو وہ ساتھ ہی تھا، تو اس کو بھی حکم ملا، جس کی صراحت سورۃ الاعراف میں ہوتی ہے. وَمَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، تمہیں کس چیز نے روکا کہ تم سجدہ نہ کرو جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا. تو گویا اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھی حکم دیا تھا، اور ابلیس فرشتوں میں سے نہیں ہے. قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ آتا ہے کان من الجن، کہ وہ جنوں میں سے تھا، وہ جنوں کا باپ ہے. ٹھیک ہے، تو ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا. اس کی وضاحت اور بہت سی شرح جو ہے وہ سورۃ الاعراف کی آیتوں میں ہوتی ہے، اور اس کی وجہ بتا دی گئی کہ انا خیر منہ، اس نے کہا میں انسان سے بہتر ہوں اور میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے. یعنی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کبر اور غرور، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کہ میں بڑی چیز ہوں اور آدم جو ہے وہ مجھ سے کم تر درجے ہیں. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابلیس بھی فرشتوں میں سے تھا. یہ بات درست نہیں. کیوں؟ کیونکہ فرشتے کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ نور سے. اور ابلیس کس سے پیدا ہوا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. تو صریح بات ہے قرآن میں کہ ابلیس آگ سے بنا اور آگ سے جنات بنتے، تو یہ جنات میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا. بہرحال اس کو بھی حکم ملا تھا. اب وہ جو حکمتیں سامنے آ رہی ہے نا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ہی واقعے میں کیا کچھ ثابت کر رہے ہیں. تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے علم دے کر پھر مزید عزت دی اور فرشتوں اور ابلیس کو سجدے کا حکم دیا. سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کر دیا. اور انکار کی وجہ کیا تھی؟ تکبر کیا. وکان من الکافرین، اور وہ کفر کرنے والوں میں سے تھا، انکار کرنے والوں میں سے تھا. تو یہ حسد اور تکبر تھا جس کی بنا پر ابلیس نے انکار کیا تھا. یہ 2 بیماریاں انسانوں کے اندر بھی اگر ہوں تو ان کے معاملات کبھی درست نہیں ہوتے، ان کے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوتے. ہر دشمن دوست بن سکتا ہے سوائے حاسد کے. جس کے اندر حسد ہوتا ہے نا، وہ کبھی آپ کا نہیں بنتا. آپ جو چاہے اس کے ساتھ کر لیں جب تک اس کا حسد ختم نہ ہو. تو ابلیس کے اندر حسد بھی تھا اور ابلیس کے اندر تکبر بھی تھا. وہ خود کو آدم سے برتر سمجھتا تھا، اور یہ اس کی خام خیالی تھی کہ وہ برتر ہے کیونکہ وہ آگ سے بنا ہے. اس نے یہ نہیں سوچا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. اور یہ آدم علیہ السلام کی ایک اور فضیلت ہے، خلقتہ بیدی، جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. شیطان کو یہ بات بھول گئی. 4 چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں، باقی کن سے بنائی ہیں. ہاتھ سے بنایا عرش، قلم، آدم اور جنت عدن، اور باقی مخلوقات سے کہا کن، سب ہو گئی. ان سب چیزوں کی بہت بڑا مقام ہے. یہ جو قلم آپ کے ہاتھوں میں نا، یہ بڑے آنریبل ہیں.
شکر ہے کہ قلم ہاتھ میں آئے، کیونکہ اب ٹائپنگ ذریعہ تحریر بن گئی ہے تو قلم ہی بھول گئے ہیں. پر عرش، قلم، آدم، جنت عدن. اس آیت سے یہ باتیں پتہ چلتی ہیں کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا. دوسری بات یہ کہ اللہ کے حکم پر یہ سجدہ ہوا تھا، اور غیر اللہ کو سجدہ کرنا ویسے تو شرک ہے، لیکن اللہ کے حکم سے ہو تو یہی عبادت ہے. اللہ کے حکم سے ہوا تھا نا، اس لیے یہی عبادت. ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھیے، عبادت کی اصل اطاعت ہے. اللہ کا ہر حکم مان لو، پسند ہے نہیں پسند وہ سب عبادت ہے. سمجھ نہ آتا، عقل میں آتا ہے یا نہیں آتا مان لو. یعنی اس کی ہر وقت لاجک نہیں تلاش کرو کہ اس کا کیا حکمت ہے، اس کی کیا وجہ ہے. آج کل یہ بہت ہو گیا ہے نا کہ یہ حکم کیوں ملا، اور یہ خیر اسی میں ہے کہ جو کہا گیا بس آرام سے کر لو کہ اسی میں میرا فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس آیت سے ابلیس کی کچھ مذموم صفات کا بھی پتہ چلتا ہے. مذموم یعنی جس کو کنڈیم کیا گیا، یعنی اس نے اللہ کے حکم سے انکار کیا، یہ بری صفت ہے. حق کو قبول کرنے سے انکار کیا، تکبر کیا. اللہ کی مخلوق پر اپنی بڑائی ظاہر کی، اللہ کی کریشن پر یعنی آدم علیہ السلام پر، اور پھر کفر کیا. اچھا، یہ جو یہاں نا استکبر کا لفظ استعمال ہوا جس کا معنی ہے تکبر میں بڑھ جانا. ویسے تو لفظ کبر ہوتا ہے نا، تکبر کے لیے کبر بھی ہوتا ہے. تو استکبر یعنی سین تے کا اضافہ ہوا ہے تو معنی میں بھی شدت آ گئی. ابلیس کے انجام سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حق کو قبول کرنے میں اگر تکبر وجہ ہو تو اس میں انسان کی بھی پھر ہلاکت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. اور تکبر کیا ہوتا ہے؟ حق سے منہ موڑنا اور لوگوں کو کمتر سمجھنا، حقیر سمجھنا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عزت عطا کی اور سجدہ کروانے کے بعد ان کو جنت میں بھیجا اور کہا اس میں عیش و عشرت سے رہو، بس ایک درخت کے پاس نہ جانا. پہلے ابلیس کا امتحان ہوا تھا، اب آدم علیہ السلام کا امتحان ہونے لگا ہے. اور اس دوران ان کی بیوی حوا بھی پیدا ہو چکی تھی، اس لیے دونوں کو خطاب کیا گیا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. ان کی بیوی کا نام حوا ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، قرآن میں یہ نام نہیں آتا. اور اس کو پیدا کرنے کا مقصد بھی قرآن میں بتایا گیا، هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے. تو اللہ نے مرد اور عورت کی شکل میں جو جوڑا بنایا ہے وہ سکون پانے کے لیے ہے. زوج کا لفظ دونوں کے لیے آتا ہے، اسپاؤس کے معنوں میں آتا ہے. اور حضرت حوا جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت میں چلی جاتی ہیں. اسکن کا لفظ یہاں پر آیا ہے، اقیم نہیں آیا. حقیم ہوتا ہے یہیں ٹھہر جاؤ، یہیں رہ جاؤ، بس جاؤ. اسکن یعنی سکون پاؤ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے بھیجے گئے تھے، قیام کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. قیام کا مطلب ہوتا ہے کہیں ٹھہر جانا، اور سکنا کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، ٹھہر جانا. اور گھر کو سکن کہتے ہیں کیونکہ انسان گھر میں سکون پاتا ہے. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اور اس جنت سے دونوں خوب خوب کھاؤ. رغد ایسے رزق کو کہتے ہیں جو واسع اور کثیر ہو، یعنی جنت کی ساری نعمتیں، کھانا پینا، لباس تمہارے لیے ہے، جہاں چاہو جاؤ، جو چاہو کھاؤ پیو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ. لیکن یہاں کچھ ریسٹرکشن بھی ہے اب، اور وہ یہ کہ اس درخت کے پاس نہ جانا. اب یہ درخت کس چیز کا تھا ہمیں اس کا کچھ معلوم نہیں. کوئی کہتے گندم کا تھا، لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کیا تھا، اور ضرورت بھی نہیں جاننے کی. بس یہی کہا گیا کہ تم اس کے پاس بھی نہ پھٹکنا. یہ نہیں کہا کہ نہ کھانا، قریب بھی نہیں جانا. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اب ہوتا یہ کہ جس چیز سے انسان کو روکا جاتا ہے نا، انسان کا اسی میں تجسس بڑھ جاتا ہے، اور یہی انسان کی کمزوری شیطان نے بھانپ لی اور یہیں سے پھر وہ آیا. صاف بتا دیا گیا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے. یہاں اللہ کی نافرمانی کو ظلم قرار دیا جا رہا ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو وہ دراصل کیا کرتا ہے؟ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے.
اور کبھی اپنے ساتھ دوسروں پر بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے ان کا حق نہ دے کر. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو واضح طور پر بتا دیا کہ ایسا نہیں کرنا. تو اس آیت سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا پر احسان کیا جنت میں بھیج کر، اور پھر ان کا امتحان لیا. اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کی پسندیدہ چیزوں سے ہی آزماتا ہے، اور پھر کیا آزمائش ہوتی ہے کہ یہ اپنے دل کی بات، خواہش نفس کی بات مانتے ہیں یا پھر اللہ کی بات مانتے ہیں. اور یہ بات بھی پتہ چلتی کہ نافرمانیاں کرنا ظلم ہے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. آخر شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور انہیں اس سے نکلوا دیا جہاں وہ تھے، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے انہیں پھسلایا. کیسے؟ اس کی تفصیل سورۃ الاعراف میں ملتی ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس نے کس طرح آدم اور حوا علیہ السلام کو وہی کام کرنے پر مجبور کر دیا یا اس پر آمادہ کر دیا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا تھا. اور اس کا آغاز وسوسے سے ہوا. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، اور شیطان کا یہی طریقہ ہے کہ سب سے پہلے وہ کسی برائی کا دل میں خیال ڈالتا ہے اور پھر بار بار ڈالتا ہے جب تک انسان اس کی طرف متوجہ نہیں ہو جاتا. اب آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ہی اس نے آدم علیہ السلام کے سامنے قسمیں بھی کھائیں کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں. آدم علیہ السلام بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے روکا تھا. اب نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکال دیا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا یہاں سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں. تینوں کو خطاب ہے، آدم، حوا اور ابلیس کو. اور پہلے دن سے ہی ہمیں بتا دیا گیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. عدو مبین کا لفظ بھی آتا ہے، انہ لکم عدو مبین. اور یہ ڈے 1 سے ہی اس کے اندر عداوت آ گئی ہمارے لیے. وہ ہم سے عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، کیا ہم بھی اسے رکھتے ہیں؟ وہ ہمیں دین سے پھیرنے کی کوشش کرتا ہے، کیا ہم اس کو دین کی طرف لانے کی کوئی کوشش کرتے ہیں؟ کبھی سوچا بھی نہیں. قیامت تک کے لیے اس کے اندر اولاد آدم کی عداوت ہے. وہ صرف آدم نہیں، اس کی ساری اولاد کا دشمن ہے. وہ اور اس کی اولاد بھی آدم کی دشمن ہے، اور وہ سارے مل کے کام کرتے ہیں انسانوں کو بہکانے میں. تو آدم علیہ السلام اور ابلیس اور ان کی اولاد ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور اولاد آدم بھی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہے. ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ دنیا میں انسان انسانوں کے دشمن ہوں گے. اور یہ بات ہم دیکھتے ہیں حتیٰ کہ بہت پیارے قریبی رشتوں میں بھی دشمنی ہوتی ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ تغابن میں کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تو بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے محتاط رہو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقتی ٹھکانا اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے. زمین کے اوپر زندہ رہتے ہوئے مستقر ہے، اور مرنے کے بعد زمین کے نیچے مستقر ہے. ایک مستقر اوپر ہے، ایک نیچے ہے. کچھ دن ہمیں زمین کے اوپر رہنا ہے، اور اللہ ہی جانتا کتنا عرصہ زمین کے اندر رہنا ہے. اور متاع کہتے ہیں وقتی فائدے کی چیز، یعنی دنیا میں جو کچھ ہے نا بس تھوڑے دن کے لیے ہمارے پاس ہے، پھر یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا. اس میں سے کچھ بھی ہمارے پاس پرماننٹ نہیں. آپ اس پہ ضرور غور کیجیے، اپنی ہر بلانگنگ پہ نظر ڈال کے دیکھیے یہ کتنے دن کے لیے میرے پاس، اور اگر اللہ کے حوالے کر دوں، اللہ کے راستے میں دے دوں تو محفوظ ہو جائے گی آخرت بینک میں. تو دنیا صرف دارالقرار ہی نہیں بلکہ صرف متاع ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز. تو اس آیت سے جو بہت بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ کہ شیطان کے پھسلانے سے بچنا چاہیے، شیطان کے دھوکے سے بچنا چاہیے. پھر یہ بھی کہ جنت جو ہے وہ کہیں بلند جگہ پر ہے. کچھ لوگوں نے کہا زمین میں یمن میں یہ باغ تھا، ایسا نہیں، کیونکہ فرمایا اہبطوا، اتر جاؤ، نیچے اتر جاؤ. اور انسان دنیا میں ہمیشہ نہیں رہ سکتا. اور پھر یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا کو عارضی سمجھنا چاہیے، ہمیں یہاں سے جانا ہے اور شیطان کے دھوکے سے بچنا ہے. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم.
پھر آدم نے اپنے رب سے توبہ کے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس پر مہربانی کی، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کے نفس کے حوالے نہیں کیا، یعنی یہ نہیں کہ بس انہیں پھر چھوڑ دیا ہو، یعنی جنت سے تو نکلوا دیا گیا، دشمن بھی سامنے آ گیا، اب یہ نہیں کہا کہ اب جو جی چاہے کرو، بھٹکتے پھرو، پکا ناراض نہیں ہو گیا، بلکہ آدم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کا طریقہ بھی بتا دیا، کلمات بھی سکھا دیے۔ وہ کلمات بھی سورۃ الاعراف میں ملتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے کہا، اے رب کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں کیوں نہیں۔ آدم علیہ السلام نے کہا، کیا تو نے میرے اندر اپنی روح نہیں پھونکی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں کیوں نہیں۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب کیا تو نے مجھے اپنی جنت میں نہیں بسایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں کیوں نہیں۔ آدم علیہ السلام نے کہا، کیا تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں کیوں نہیں۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اگر میں توبہ کر لوں اور اپنی اصلاح کر لوں تو کیا آپ مجھے اپنی جنت میں واپس لوٹا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں کیوں نہیں۔ تو اس پر ابن عباس کہتے ہیں کہ اس میں یہی کلمات مراد ہیں، یعنی توبہ کرنے کے کلمات۔ یہ عاجزی کا ایک طریقہ ہے، اور آدم کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ میری غلطی تھی اور مجھے واپس وہیں جانا۔ دکھا دیا نا ایک دفعہ جنت کو، کیسی ہے جنت۔ اللہ تعالیٰ نے جب جنت بنائی تو جبریل علیہ السلام کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ جو اس کو دیکھے گا وہ لازماً اس میں آ کے رہے گا، لیکن جب اس کو مشکلات سے گھیر دیا گیا تاکہ بہت کم آئیں گے یہاں ان مشکلات کو پار کر کے۔ بہرحال اس سے فرق بھی پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی اور شیطان سے بھی غلطی ہوئی۔ شیطان نے اپنی غلطی کی حجتیں پیش کی اور توبہ نہیں کی، بلکہ مہلت مانگی کہ میں اور غلطیاں کروں، اور آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی۔ تو جو شخص توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہو جاتا ہے، فتاب علیہ، اللہ اس پر مہربان ہو گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو پھر چن لیا اور آدم کی اولاد کو یہ سبق سکھا دیا کہ اگر تمہیں جنت میں آنا ہے تو پھر شیطان سے بچنا ہوگا، اللہ کی فرما برداری کرنی ہوگی، نافرمانی کے ساتھ جنت نہیں ملے گی، اور اگر غلطی ہو جائے تو توبہ کرنی ہوگی، کیونکہ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، تواب اور رحیم۔ وہ رحمت کی بنا پر غلطی معاف کر دیتا ہے، اور انسانوں کا کیا حال ہے کہ اگر کسی کے جناب میں غلطی ہو جائے تو ساری زندگی نہیں بھولتے، بار بار تانے دیتے رہتے ہیں۔ تمہارا لیے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں راہ دکھائی، ہدایت دی، توبہ کے طریقے بتائے، اور یہ کلمات بہت ہی بہترین، علماء کہتے ہیں کہ یہ مقبول دعا ہے، جو یہ مانگے گا اس کی دعا اسی طرح قبول ہو جائے گی جیسے آدم علیہ السلام کی ہوئی تھی۔ اور اس میں اپنی غلطی کا اعتراف ہے، ربنا ظلمنا انفسنا۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا بھی بہت پسند ہے، اور توبہ کرنے والے سے بہت خوش ہوتا ہے اور اس کو پاک صاف کر دیتا ہے، اس کو انعامات دیتا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے تو ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قلنا، ہم نے کہا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ وی رائلٹی کی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے کبھی جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ وہ ایک سے زائد ہے، بلکہ ہم یعنی عزت کے تکریم کے لیے ہے۔ اہبتو میں جمع کا صیغہ ہے، اہبتو منہا، آدم، حوا، ابلیس اور پھر اولاد آدم سب اب زمین پہ رہو، اور پھر اہبتو منہا جمیعا، سب کے سب یہاں سے چلے جاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر دن جس میں سورج نکلا جمعہ کا دن ہے، اسی دن آدم کو پیدا کیا گیا، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن جنت سے نکالا گیا، اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی، جمعہ کا دن۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو ہدایت کی پیروی کرے گا، اس کو فالو کرے گا۔ ہدن سے مراد علم ہے، ہدایت ہے، جو اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسولوں کے ذریعے بھیجتا ہے بذریعہ وحی، اور اس کی پیروی کرنی ضروری ہوتی ہے، اس کو فالو کرنا ہوتا ہے۔
اور اگر پتہ ہی نہیں کیا ہدایت آئی ہے تو فالو کہاں سے کریں گے؟ یہاں آپ دیکھیں جنت میں واپسی کی شرط لگا دی گئی ہے کہ جو ہدایت آئی ہے اب کیا کرو، اس کی پیروی کرو، اس کو فالو کرو. اور ہدایت کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، منی ہدن، میری طرف سے جو ہدایت آئے، یعنی ان ہدی اللہ هو الہدی. اصل ہدایت کون سی ہے؟ جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے. لوگوں کے خیالات، فلسفے، پوئٹری، طرح طرح کی باتیں، وہ ہدایت نہیں. اصل ہدایت وحی کے ذریعے آتی ہے. اس لیے ہمیں پورے یقین کے ساتھ قرآن و سنت کو مضبوط پکڑنا چاہیے کہ یہ ہے اصل صحیح طریقہ زندگی گزارنے کا. ہم اوروں کی باتوں سے بہت متاثر ہو جاتے ہیں اور اصل ہدایت کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ یہاں اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے اور اس کی پیروی کرنا ضروری. جو یہ کرے گا اس کا انعام کیا ہے؟ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اس پر نہ خوف ہوگا، خوف فیوچر کا ہوتا ہے کل کیا ہوگا، اور غم ماضی کا ہوتا ہے، یعنی بلکہ انتہائی مطمئن اور بہت پرسکون ہوں گے. تو بہرحال اس آیت سے جو خاص بات پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ اللہ کی عبادت کا کوئی طریقہ ڈھونڈ لینا وہ سراسر گمراہی ہے، اور امن صرف ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے لیے، اور ایسے ہی لوگ خوش نصیب ہیں جو گمراہی اور بدبختی سے بچ جائیں. اور قرآن و سنت جو ہیں یہ ہدایت کے دو بڑے ذرائع ہیں اور انہی کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، اور اس میں جو کچھ کہا گیا ہے اس پر چلنا چاہیے. اپنے نفس کی خواہشات یا شیطان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. اس لیے بدعات سے بھی بچنا چاہیے. تو جو بچے گا وہی خوف اور غم سے نجات پائے گا. اور آج کا مسئلہ آپ دیکھیں دنیا کا کیا ہے؟ خوف اور غم، کیونکہ ہم صحیح معنوں میں ہدایت کی پیروی نہیں کر رہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا وہ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی جنہوں نے اللہ کی بات کا انکار کر دیا، ہدایت کی پیروی نہیں کی، اللہ کی چاہے ذات ہو چاہے بات ہو اس کی اطاعت سے تکبر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیا، پھر ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ کے ساتھی ہیں، یعنی گویا ہمیشہ آگ میں ہی رہیں گے. ہم فیہا خالدون، اس سے الگ نہیں ہوں گے. اصحاب صاحب سے ہے، صاحب وہ ہوتا ہے جو ساتھ لگا رہے، یعنی آگ کے ساتھ لازم آگ ان کو چمٹ جائے گی. اور یہ اصحاب النار کا لفظ جو ہے یہ کفاری کے لیے آتا ہے. اہل ایمان میں سے اگر کوئی غلط کام کر کے جہنم میں گئے تو وہ وہاں سے نکال دیے جائیں گے، وہ اصحاب النار نہیں ہوتے. جیسے شیطان نے انکار کر دیا تھا نا سجدے سے کہ میں نہیں کرتا. یعنی جب انسان سجدہ کرتا نا، نماز پڑھتا، تو وہ روتا ہے کہ انسان کو سجدہ نہ کرنے کی بنا پہ میں راندہ درگاہ ہوا، اور اب انسان اللہ کو سجدہ کر کے اللہ کے قریب ہو رہا ہے. کیونکہ سب سے زیادہ قریب انسان کب ہوتا ہے؟ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو اس آیت سے جو بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ دو خصلتیں جو ہیں وہ جہنم میں لے جانے والی ہیں، ایک کفر اور ایک تکذیب. کفر اور تکذیب. اور جہنم جو ہے وہ بہت بڑی بلا ہے جس میں نہ زندگی ہے اور نہ موت ہے. ثم لا يموت فيها ولا يحيى. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار. آپ یہ دعا پڑھ رہے ہوں گے، پھر آپ دیکھیے دوبارہ جہنم کا ذکر آ گیا، لہٰذا یہی دعا پھر ریمائنڈر کے طور پر آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانی سے بھی بچائے. اور آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو قرآن کے قصے سنائیں. قرآن کا 1/3 تقریباً قصوں پر مشتمل ہے، جو بڑا اہم ٹاپک ہے. ہمارے بچے ہیری پوٹر پڑھ لیتے ہیں، لیکن ان کو اگر پوچھیں آدم علیہ السلام کا واقعہ، سلیمان علیہ السلام کون تھے، ابراہیم علیہ السلام کون تھے، انہیں نہیں پتا ہوگا. تو اگر وہ اس سے جاہل ہیں تو بہت بڑے نقصان میں ہے. لہٰذا اب یہ کہانی کسی نہ کسی کو سنائیں. یہ ہماری بگننگ ہے اور اینڈ بھی یہاں بتا دیا گیا کہ انجام کہاں ہوگا. یہ ہماری جرنی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.